السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہندو قوم کے لیے کون سا پیغمبر آیا اور ٹروتھ ایکسپوزنگ جو ہے وہ کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا نے۔ تو انجینئر محمد مرزا سے جو ہے پوچھا گیا تھا کہ ہندو کے کمیونٹی کے لیے کون سا نبی آیا، تو اس پر انہوں نے جواب دیا ہے، اور یہ جواب آپ سنیں کہ یہ کس طریقے کا معاملہ تھا اور جو پیغمبر کا سلسلہ رہا ہے اور وہ ہندو اور مسلم کے لیے کیا رہا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ تو اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی غلطیاں ہم سے کہنے میں سننے میں ہو جائے اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر خشک و تر کا ذکر ہے۔ جب مختلف مذاہب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 3 سے 4 یا اس سے زیادہ 2 ملا لیں مذاہب کا ذکر ملتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بدھ مت، ہندو مت، جن کی خود اپنی ایک تاریخ ہزاروں سال ہے، ان کا ذکر نہیں ہے؟ اور کیا صرف یہ مشرق وسطیٰ اور چند یہ جو قریب کے ممالک ہیں وہیں تک یہ انبیاء آئے، اور باقی اس امت کو جس طرح چین میں ایک بڑی ایک آبادی جو آج تو 1.5 ارب سے بھی زیادہ ہے، اسی طرح انڈیا، یہاں پہ کیوں نہیں آیا انبیاء؟ آئے ہر جگہ۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو۔ یہ تو واضح آیت ہے قرآن کی۔ اب رہ گیا کہ ہمارے علم میں تو قرآن میں ہے کہ ہم نے چند انبیاء کا ذکر آپ سے کر دیا، اکثر کا نہیں کیا۔ قرآن میں صرف 25 انبیاء کے نام آئے ہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان میں سے 315 رسول ہیں۔ تو 315 جو رسول ہیں نا، ان کا بھی ذکر قرآن میں نہیں آیا، ٹوٹل 25 انبیاء کا ہے۔ تو قرآن کب کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کا ذکر کیا؟ یہ جو ہر خشک و تر ہے نا، یہ اللہ نے اپنے علم کی بات کی ہے سورۃ الانعام میں، کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا اور نہ کوئی پتا گرتا ہے خشکی میں نہ تری میں، مگر اللہ کے علم میں۔ یہ ہے بات، قرآن میں نہیں۔ وہ جو بڑی ہارڈ ڈسک ہے نا جس میں ہر چیز لکھی ہے، وہ قرآن نہیں ہے، وہ لوح محفوظ ہے۔ ایون قرآن بھی اس کا ایک حصہ ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ اللہ کی بڑی ہارڈ ڈسک ہے، جس میں سے قرآن بھی نازل ہوا، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، یہ سارا نالج اس میں ہے۔ رہ گیا قرآن، تو قرآن ڈاکٹرن میں تمام پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے، ان کی تعلیمات کا، اور تمام مذاہب کا بھی ذکر ہے۔ دیکھیں دنیا میں جو بڑے بڑے اگر مذاہب ہیں، آپ ان کو لسٹ ڈاؤن کریں تو ایک خدا کا کانسیپٹ تو سب میں ہے نا، چاہے وہ جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، مسلمز ہوں، تو اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود۔ دوسرا جو یہ بت پرستی کا مذہب ہے، بتوں کی پرستش، اس حوالے سے بھی ڈسکشن موجود ہے۔ تیسرا اگر کوئی کہہ سکتے ہیں ایتھیسٹ، ڈینائل آف گاڈ، ان کے جوابات بھی قرآن میں دیے گئے ہیں۔ چوتھا یہ کہ خدا کو تو مانتے ہیں لیکن آخرت کا انکار کرتے ہیں کہ آخرت کوئی نہیں ہونے والی۔ تو ڈاکٹرن میں یہ 4 بڑے بڑے مذاہب جو دنیا میں ہیں، اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں گے نا تو دنیا کا ہر مذہب کسی نہ کسی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ مثلا اگر آپ ہندوؤں کو لیں تو قرآن میں نہ بھی ذکر ہو، بت پرستی والے مذہب میں تو آتا ہے نا۔ اگر آپ سکھوں کو لیں، وہ قرآن میں کہیں فٹ نہ ہو، تب بھی اہل کتاب کا جو ایک سلسلہ ہے اس کے اندر تو فال کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو بھی وہ اوتار مانتے ہیں وہ۔ تو جتنے دنیا میں اس وقت مذاہب ہیں، کسی نہ کسی درجے میں وہ جو 4 بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ آپ کہہ لیں یا مذاہب، ان میں فال کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹرن تو قرآن میں موجود ہے۔